زندہ باد زندہ باد. ہمیں اس حسین سے محبت ہے کہ جس نے کربلا کے اندر اپنے نانے کے وعدے کو وفا کیا. ہمیں اس حسین سے محبت ہے جس نے دین متین کے لیے اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس نے دین متین کی سربلندی کے لیے علی اکبر جیسے نوجوان کی قربانی پیش کی. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس نے دودھ پیتے بچے علی اصغر کی قربانی پیش کی. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس نے اپنے بھتیجے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے لخت جگر نور نظر امام قاسم کی قربانی دین متین کے لیے پیش کی. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پیش کی. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس نے سارے کنبے کو دین متین پر لٹا کر مصطفیٰ کے دین کو پھر سے زندہ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں کبھی بھی مصطفیٰ کے دین کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کنبہ لٹانا پڑ جائے, سر کٹانا پڑ جائے, لوگوں مصطفیٰ کے دین کو بچا لینا, سر کٹا دینا, کنبہ لٹا دینا, یہ حسین ابن علی کی سنت ہے. کیا بات ہے, بے شک یہ کربلا کا درس ہے. اور ہمیں محبت ہے اس حسین سے کہ جس نے محبت کی, مصطفیٰ نے جس سے محبت کی. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس سے مصطفیٰ کے صحابہ نے محبت کی. ہمیں محبت ہے اس حسین سے جس کی محبت کا خیال آ جائے تو رب بخشش کا ذریعہ بنا دے. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عمر بن لیث ایک سپہ سالار تھا. اس کے دل کے اندر نا بڑی ساری فوج تھی. اس کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ اللہ کاش تو مجھے موقع عطا فرماتا, اتنی جاہ و جلالت اور اتنی وجاہت میری اس وقت ہوتی جس وقت حسین ابن علی تھے. کربلا کا میدان ہوتا, یا اللہ اتنی لاکھوں کی فوج ہوتی میرے ساتھ اور عمر بن لیث ہوتا, تو یا اللہ میں اپنی جاہ و جلالت, شان و شوکت اور اتنی ساری فوج سمیت حسین ابن علی کے قدموں پر قربان ہو جاتا اور اپنے لیے اعزاز سمجھتا. اب یہ کئی سو سال کے بعد عمر بن لیث کے ذہن کے اندر خیال آیا, یار اہل بیت اطہار کے لیے اتنی پاک قربانیاں دی جا رہی ہوں. مولانا حسن رضا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ دولت دیدار پائی پاک جانیں بیچ کر. یہ کون سی جانیں ہیں؟ پاک جانیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. ہاں یہ خود پاک نہیں ہے, ان کو پاک کرنے والا رب ذوالجلال ہے. جن کی پاکی کا بیان خود رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. ہاں یہ وہ پاک جانے ہیں, کوئی عام جانے نہیں ہے, وہ پاک جانے انہوں نے بیچ کر دولت دیدار پائی. اب یہ دیکھیے کہ اس کے ذہن کے اندر خیال آیا, یار اتنے عظیم لوگ جو ہیں, مصطفیٰ کے لخت جگر نور نظر امام حسین کو دیکھ لیجئے, علی اکبر کو دیکھ لیجئے, شہزادہ علی اصغر کو دیکھ لیجئے, اتنی عظیم قربانیاں انہوں نے دی دین متین کے لیے. اگر میری بھی باری آ جاتی تو میرے حصے میں بھی یہ ایک اعزاز آ جاتا کہ عمر بن لیث وہ تھا جس نے اپنی شان و شوکت سمیت جو ہے نا میرے نواسے کے اوپر اپنی فوج بھی قربان کر دی, اپنی جان بھی قربان کر دی. کہتے ہیں کہ اب یہ خیال آیا تھا عمر بن لیث کے. عمر بن لیث, اللہ نے ظاہری بات ہے کہ سانسیں ہیں, یہ سانسیں کبھی بھی کٹ جاتی ہیں, زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کی رات کو لوگوں کو جمع کر کے نا کہا کہ لوگوں میں تم سے راضی ہوں, واللہ میں تم سے راضی ہوں, اللہ گواہ ہے. اگر یزید کو نا مسئلہ حسین سے ہے, تم سے نہیں ہے. اگر تم نے کوئی جانا چاہے نا تو جان بچا کر جا سکتا ہے. حسین کوئی گلہ نہیں کرتا, واللہ حسین تم سے راضی ہے, اگر تمہاری جان بچتی ہے نا تو بچا لو. کہتے ہیں کہ حضرت زہیر بجلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حسین آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم کربلا سے جان بچا کر چلے جائیں تو کبھی موت نہیں آنی؟ موت کربلا میں نہ آئی تو کسی اور جگہ آ جائے گی, حسین کے قدموں میں نہ آئی تو کسی اور جگہ آ جائے گی. اب زہیر بجلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا کلام سنیے. آپ نے فرمایا کہ اے حسین یہ دنیا فانی نہ ہوتی
یعنی کہ کربلا سے جانے کے بعد زہیر بجلی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو گارنٹی دے دی جاتی کہ کربلا سے چلے جاؤ، مرو گے نہیں، قیامت تک زندہ رہو گے۔ جب قیامت برپا ہوگی اسی وقت اللہ کے حضور حاضر ہوگے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہوگے۔ حضرت زہیر بجلی نے کہا کہ حسین، ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ترک کر کے، پوری کائنات کی نعمتوں کو چھوڑ کر، زندگی کی سانسوں کو چھوڑ کر، حسین اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو تیرے قدموں پر قربان کر دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے نا، وہ کربلا سے چلے جاؤ، اپنا موت نہیں آئے گی تو ہم اس موت کو بھی چھوڑ دیں گے۔ وہ موت، ہمیں زندگی نہیں چاہیے، ہمیں وہ موت چاہیے جو حسین کے قدموں میں آنی۔ تو یہ اعزاز ہے۔ اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ابھی عمر بن لیث جو ہے نا، اس کے ذہن کے اندر وہ خیال آیا اور فوت ہو گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فوت تو ہونا تھا، آخر ایک دن فوت ہو گیا۔ اب کسی نے اس سے پوچھا عمر بن لیث سے، عمر بن لیث ما فعل اللہ، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑی بڑی نیکیاں کی اور بڑے بڑے معاملات کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خیال حسین ابن علی کی محبت کا آیا تھا نا، کہ اگر میرے پاس فوج ہوتی اور میں حسین کی قدموں پر نشاور کر دیتا، اللہ نے اس خیال کی برکت سے میری مغفرت فرمائی۔ میں نے کہا کہ حسین کی محبت اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اگر اس محبت کا خیال جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر اور ذہن سے گزر جائے نا، تو وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت کی بھی ہے اور اپنی امت کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور میرے اصحاب کی محبت میری امت پر فرض کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کا امتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہو۔ جو مصطفیٰ کا امتی ہے اس کے دے دیا گیا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہو۔ جو مصطفیٰ کا امتی ہے اس کے لیے یہ فرض کر دیا ہے وہ جناب ابو بکر سے بھی محبت کرنے والا ہو، جناب عمر سے بھی محبت کرنے والا ہو، جناب عثمان سے بھی محبت کرنے والا ہو، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سے بھی محبت کرنے والا ہو، بلکہ جو نسبت مصطفیٰ سے ملنے والی ہو وہ ہر نسبت کا خیال بھی کرنے والا ہو، اس کی محبت بھی کرنے والا ہو اور اس کا خیال رکھ کر احترام بھی کرنے والا ہو۔ مصطفیٰ نے کہا اللہ نے میری امت پر یہ فرض کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط جو ہے وہ فرض نہیں فرما رہے بلکہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے، اور اس محبت کا سانچہ ہمارے سامنے پیش کرنے والے کوئی عام شخصیت نہیں، مصطفیٰ کے اصحاب ہیں جو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ لوگوں ہم مصطفیٰ کے صحابی ہیں، مصطفیٰ کی معیت میں، مصطفیٰ کی خدمت گزاری میں، حضور کی قدم بوسی میں، حضور کے نالین اٹھانے میں، حضور علیہ السلام کے وضو کے برتن اٹھانے، آپ کو وضو کرانے، سارے معاملات دیکھے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مصطفیٰ حسن سے کس طرح محبت کرتے تھے، مصطفیٰ حسین سے کس طرح محبت کرتے تھے، مصطفیٰ فاطمہ الزہرا سے کس طرح محبت کرتے تھے، مولا مشکل کشا سے کس طرح محبت کرتے تھے، ساری محبت